السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی ٹائم سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تھی، کنہیں مصروفیات کی وجہ سے۔ آج ہم علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری قبلہ کی تقریر لائیو سماعت کریں گے، تو آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ کے پیارے پیارے کمنٹ اس ویڈیو کے نیچے کریں۔ بہت شکریہ۔ یاد رکھیں، جب نرسمہانند جیسے ناپاک کئی کا باپ کی کابشوں کا نتیجہ جب دنیا میں آیا اور حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی، ممبئی کی زمین سے اعلیٰ حضرت کا ایک شیر کھڑا ہوا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ سن، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ بس 2 سے 3 منٹ اور 2-3 شعر میں پڑھتا ہوں، آپ یاد رکھیں کہ حضرت کی جو محنتیں ہیں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کئی سالوں تک حضرت نے فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں قرآن و حدیث کی تفسیر دی ہے۔ آج حضور نے اس کا عشق کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ خود ایک عالم دین اور ایک عالم زادہ، صاحبزادہ، شہزادہ اور سجادہ سب ہے، باوجود اس کے وہ بار بار میرے پیچھے اصرار کرتے ہوئے پڑے رہتے ہیں کہ ایم پی میں آپ کو مسلسل دورے کرنا ہے، ورنہ عموماً لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے باپ کی بنائی ہوئی زمین ہے، میں ہی خود سفر کروں۔ لیکن باپ بھی ویسا نہیں تھا، شہزادہ بھی ویسا تھا۔ دین کا کام اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ اور میرے عزیز محب چھوٹے بھائی کفیل انور صاحب، ان کے جوش و ولولے کو تو آپ نے محسوس کیا۔ صرف اناؤنسر نہیں ہے، میں عموماً مبالغہ آرائی اور تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اتنا محسوس کرتا ہوں کہ جس دن جہاد کا اعلان کیا جائے گا اس دن کفیل انور کو ہی سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوجوانوں میں جوش بھرنا یہ اپنا ایک فن ہے، اور جس دن یہ موقع آئے گا تو دنیا پھر پہچانے کہ وہ کفیل انور جا کر قتیل انور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے لیے زبان کھولنے کی توفیق دے۔ زبان اللہ نے غلطی ہے تو میرے مصطفیٰ کی نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، اور اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ۔ ہاں، یقیناً میں ان سے بارہا کہتا بھی ہوں کہ زمین و آسمان کے خلابے ملانا ناظم اجلاس اور اناؤنسر لوگوں کی عادت سی ہوتی ہے، لمبی چوڑی تعریفیں کرنا۔ میں اس چیز کا خواہاں کبھی نہیں رہا اور پسند بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ منبر جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کے نام سے، اور یہاں بات ہوگی تو صرف شہنشاہ کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہماری اپنی عزت کیا ہے؟ ہمارے اپنے خاندانوں سے نہیں ہے، ہماری اپنی عزت نام مصطفیٰ سے۔ آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ۔ اقبال کہتا ہے کہ ہماری آبرو، ہماری عزت مصطفیٰ کے نام سے ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد ہے۔ ساری عزتیں، ساری چیزیں یہ میرے نبی پاک کے بعد ہے۔ لوگوں اگر کسی نے گمراہ کر رکھا ہے تو بدل لو اپنی زندگی کو۔ وہ ماں جس نے اپنے خون کو دودھ میں بدل کر کے تمہیں سینچا ہے اور پالا ہے، اس ماں کی حرمت اور عزت اپنی جگہ پر۔ جب نبی کی بات آئے تو ماں بھی قربان ہے، باپ بھی قربان ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، میرے ماں اور میرے باپ اے اللہ کے رسول آپ پر قربان ہے۔ تو جو صحابہ نے ہمیں سکھایا تھا ماں اور باپ قربان، تو پھر اس کے بعد اور کون سی عزتیں رسول پاک کے سامنے؟ چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، مجدد ہو، مفسر ہو،
मुकर्रिर हो, मुनाजिर हो, सारे लोगों की इज्जत बाद में, पहले रसूलुल्लाह। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत है तो फिर सबकी इज्जत है, और अगर हुजूर की इज्जत उन पर हमला होने लगे तो फिर किसी की भी इज्जत बाकी नहीं है। ये बात समझ करके चले। और उमूमन मेरी ये बात अगर कड़वी लगती है तो बाद में तो अंदाजा हो जाएगा। मैंने मशाइख या दीगर हजरात से भी ये गुजारिश की है, अगर तुम चाहते हो, 3 बातें याद रखना, बाप, उस्ताद और पीर, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है कौम के ऊपर। बाप का अपने औलाद पर, उस्ताद का शागिर्दों पर, और पीर का अपने मुरीदों पर, और सबसे हाईएस्ट इन्फ्लुएंस पीर का है। लेकिन तीनों से भी मैं कहता हूँ, बाप अगर ये चाहता है कि मेरा बच्चा जवानी में मेरा फर्मा बरदार बने, और उस्ताद ये चाहता है कि मेरा शागिर्द हमेशा मेरे साथ रहे, और पीर भी ये चाहता है कि मेरा मुरीद हमेशा अदब और एहतराम के साथ मेरे साथ रहे, उन तीनों के लिए एक ही नुस्खा है कि जब ये कच्चा हो बच्चा, उस वक्त तुम इसके सीने में इश्क मुस्तफा डालो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत पिन्हा करो। मैंने देखा है रिजल्ट ये होता है, बाप फिर बिस्तर पर आ जाए, कमजोर होकर पड़ा रहे, जवान बेटा फिर भी सर झुकाए उसके सामने खड़ा रहता है। क्यों? इसलिए कि बाप ने जब बचपन में मोहब्बत मुस्तफा पिलाई तो मौला उसके बुढ़ापे में उसके बच्चे के सीने में बाप की मोहब्बत खुद डाल देता है। पीर के लिए भी यही है कि अगर तुमने अपने मुरीदीन को हुजूर का आशिक बनाया है तो मौला ताला उन मुरीदीन को तुम्हारा आशिक भी बनाया। अभी इन्होंने जो बात कही आला हजरत के मुतालिक, पूरी जिंदगी आप पढ़ करके देखें आला हजरत की, कभी आला हजरत ने अपना शहदाई लोगों को नहीं बनाया कि मेरे नारे लगाते घूमो, मेरे आगे पीछे घूमो। कमाल की बात है, आला हजरत ने कसरत से मुरीद भी नहीं बनाए, लेकिन जितना आला हजरत का जिक्र होता है उतना किसी पीर का भी नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर उस आला हजरत ने अगर कुछ कहा है तो यही कहा, सरवर कहूं के मालिक को मौला, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। ये बारहा कलम उठाना और नबी की शान बयान करना, इसलिए अहमद रजा को आला हजरत बना दिया। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। बहरहाल मेरे अजीजों, ये ज़िमनन आई की बात थी, लेकिन मैंने आयत करीमा जो तिलावत की है उसका खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तहकीक के तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल की जात में, उनकी जिंदगी में बेहतरीन नमूना, तुम्हारा सबसे बेहतरीन आइडियल वो रसूलुल्लाह की जात है। मुसलमानों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आइडियल पेश किया है। मैं तुम्हें बताऊं, उस आइडियल को दुनिया देखते देखते बहुत तरक्की कर चुकी। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है, आपको पता है? उनकी एक एक अदा पर रिसर्च की जा रही है, और फिर हिकमतें निकाली जा रही हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसा करते थे तो इसमें हिकमत क्या थी। ये हमारा अलमिया है। अफसोस है कि जिस उम्मत को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात दिन याद किया, वो उम्मत उनके पीछे चलना नहीं चाह रही। दूसरी कौमों की बात, इकबाल कहता है कि मैंने यूरोप की सरजमीन पर कई दिन काटे। एक लेबोरेटरी में एक बड़ा साइंटिस्ट था जो लैब में टेस्टिंग किया करता था, और हम उसके पास आया जाया करते थे। एक कोई चीज को छुपा कर रखता था लैब में, और कभी किसी को अंदर आने नहीं देता था। वो कहता है एक बार कि किसी दिन ऐसा हुआ कि वो बाहर चला गया और उसका लैब बंद था। हमने किसी तरह से खोला कि आखिर कौन सी तहकीक करता है, गैर मुस्लिम है, अंग्रेज है, कौन सी तहकीक करता है, क्यों छुपाता है। दरवाजा खोल कर ये अंदर पहुंचे तो देखा उसकी मेज पर कुरान पाक रखा हुआ और उसके मुख्तलिफ तराजी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन, यही था। ये देख करके वो हैरत में रह गए। वो जब वापस आया तो उसे अंदाजा हो गया कि मेरी लैब में कोई अंदर दाखिल हुआ था और देख लिया। तो उसने बुलाया, पूछा कि तुम लोगों ने कैसे देखा। कहा ये बाद में बताएंगे, पहले ये तो बता तेरा क्या ताल्लुक है कुरान से। इस लैब में कुरान और हदीस का क्या अमल दखल है। तो साइंटिस्ट ने कहा यही चीज मैं छुपाना चाहता था।
بات در حقیقت یہ ہے کہ میں نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، تجربے کرتا ہوں، اور پھر اس کو رسول اللہ کی اداؤں سے ملا کے دیکھتا ہوں، قرآن سے ملا کے دیکھتا ہوں کیا اس طرح کا حکم قرآن میں آیا ہے، اور اگر وہ مجھے مل جاتا ہے تو میں آنکھ بند کر کے اس پر کام شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن میں یا رسول کی زندگی میں آیا ہوگا تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، دنیا ریسرچ کر رہی ہے اور میرے نبی پاک کی ذات کو وہ نمونہ عمل بنا چکی ہے، وہ آئے تھے ہمارے لیے اور انہوں نے تمہارے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین آئیڈیل ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی۔ آپ مومن ہیں نا؟ مومن کہتے ہیں لیکن مومن ہوتا کون ہے؟ حدیث رسول سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہ کر دے، جب تک اپنی تمنائیں میرے پیچھے نہ لگا دے۔ صحابہ یوں ہی نہیں کہتے تھے فدا کا بھی وہ یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ آپ کو پتا ہے صحابہ کیا کیا چیزیں اپنی خواہشات حضور کے لیے نظر کرتے تھے۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے نوجوانوں، تم نے خواہشات کے پہاڑ بنا رکھے ہیں اور یہی خواہشات بسا اوقات تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دیتی۔ قرآن نے یہی کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، خواہشات کو خدا بنا لیا، اس کی عبادت میں لگے ہیں۔ ہاں ہم نے دیکھا ہے خواہشات کے پیچھے پوری دنیا دوڑ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا افانت تکون علیہ وکیلا، اے رسول کیا ایسے خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کی آپ وکالت کریں گے، ان کی سفارش کریں گے؟ یہ لوگ جو خواہشات کے پجاری ہیں کبھی یہ دیندار اور مومن نہیں بن سکتے، اپنی خواہشات کو حضور کے حوالے کر کر۔ طبیعت چاہتی ہے، نفس چاہتا ہے کہ حرام کھا لو، لیکن میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے اس حرام کو ترک کرنا یا اپنی خواہشات کو حضور کے حوالے کرنا، حضور کے حوالے کرنا ہے۔ انسان کی خواہشات میں کیا ہے؟ مال ہے، شباب ہے، کباب ہے، عورت ہے، یہی سب چیزیں، ان کے لیے وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے انسان۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں حضرت انس بن نضیر ایک صحابی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ساتھ رکھتے تھے، اکثر حضور کے راز بھی جانتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس بتاتے تھے۔ مکہ سے ایک خط آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، اور وہ چھپا ہوا خط آیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نضیر کے گھر میں تھے، انس کو بلایا، کہا کہ خط پڑھو، انہوں نے پڑھ کر کے سنایا کہ مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، فلاں فلاں معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راز ہے، کسی کو بتانا مت، یہ راز ہے ہم کیا کرنے والے ہیں، اور یہ خط آیا یہ کسی کو بتانا مت۔ حضرت انس نے اس چٹھی کو دبا لیا اندر۔ سنیے، جوان صحابی ہیں حضرت انس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ان کی بیوی حضرت انس کی باہر آئی، کہا انس کیا بات ہے، سرگوشی کر رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، کوئی بات ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا تجھ کو اس سے کیا غرض ہے، تو اندر بیٹھ، بیوی ہے اپنی جگہ پر، بیوی ہے، لیکن اس سے تجھے کیا غرض ہے؟ بیوی نے ہنستے ہوئے کہا انس میں نے سن لیا ہے، مکہ سے چٹھی آئی ہے، آپ جو پڑھ رہے تھے مجھے آواز آ گئی دیوار پیچھے سے، میں نے سن لیا، اتنی بات تھی۔ حضرت انس نے سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، اتنی محبت، لیکن جب بات رسول اللہ کی آئی تو سیدھے گردن پکڑ لی۔ حالانکہ غدار نہیں تھی بیوی، دشمن بھی نہیں تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخ نہیں تھی، صرف نبی پاک کا ایک راز سنا تھا تو گردن پکڑ کر، اور اس کے بعد کہا کہ اب میں تیرا فیصلہ کر دوں گا، اس لیے کہ کہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں خیانت دار نہ سمجھا جاؤں، کہیں میری زندگی ہمیشہ کے لیے حضور کی بارگاہ میں خیانت دار کی طرح پر نہ پہچانی جائے۔
گردن پکڑ لیا اور کہا پہلے نبی پاک سے پوچھتا ہوں تیرا کیا کرنا ہے. لے کر کے گردن پکڑ کر کے لائے. ابھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہی تھے. حضور نے دیکھا کہ انس اپنی بہت چہیتی بیوی کو گردن سمیت لا رہا ہے. کیا بات ہے, جھگڑا ہو گیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, اس نے آپ کا راز سن لیا ہے. جو آپ نے منع کیا تھا مجھے, یہ دیوار پیچھے سے سن لی. اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے, اگر مجھ سے یہ خطا ہوئی, میں اگر آپ فرمائے تو اس کی گردن اڑاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ خواہشات کو حضور کے قدموں پہ رکھنا کون کرے گا؟ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انس چھوڑ دو, تیری بیوی بھی ہماری ویسے ہی چاہتی ہے جیسے تم مجھ سے محبت کرتے. حضرت انس کی بیوی خود صحابیہ تھی, آزاد کیا. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ ان کے نزدیک, صحابہ کے نزدیک فرسٹ پرائیوریٹی رسول اللہ کی رضا. سب سے اول مقام پر اگر کوئی چیز ہے تو نبی کریم کی ذات ہے, اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں. بیوی اپنی جگہ پر, ماں اپنی جگہ پر, باپ اپنی جگہ پر, بچے اپنی جگہ پر. یہ دنیا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنے کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش. یہ اولاد اور مال تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتے ہیں. کبھی آپ کیوں نہیں نکلتے آج میاں؟ ہم نے پکارا آؤ گے کل, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ہمیں باہر نکلنا ہے. بہت سارے لوگوں کے معاملات ایسے نہیں, ابھی تو شادی ہوئی ہے نا, نئی دلہن آئی ہے, سہاگن کی بجائے ابھاگن ہو جائے گا, بچے یتیم ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کی دکان کے معاملات ہیں, بزنس سارا میرے اوپر ڈیپینڈ ہے, میں جاؤں گا تو یہ کون سنبھالے گا؟ اسی کو قرآن نے کہا یہ فتنہ ہے. فتنہ ہے جو تمہیں اللہ اس کے رسول کی رضا سے روک دے گا. میرے عزیزو, تمہیں تو دکانیں روک دیتی ہیں, بیویاں روک دیتی ہیں, بچے روک دیتے ہیں, لیکن صحابہ کو میں بتاؤں, حضرت معاذ و معوذ رضی اللہ عنہ یہ بدر کے وہ چھوٹے صحابہ ہیں جن کی عمر 13 سے 15 سال کے قریب. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ابو جہل کا قتل کیا, گستاخ رسول کا قتل کیا. حضرت معاذ اور معوذ عمر کیا ہے؟ 15 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. میدان میں آئے تھے تلواریں لے کر, حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے تھے کہ ابو جہل کس کا نام ہے. انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا سنا ہے رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے, ہم اس کا جینا حرام کریں گے, ہم اس کو اس زمین پر باقی نہیں رہنے دیں گے. یہ جذبات تھے اپنے نبی پاک کے لیے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کر کے دکھایا تو یہ دونوں بچے جھپٹ کر گئے. ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری, ابو جہل نیچے گرا, دوسرا اس پر سینے پہ بیٹھ کر گردن الگ کر. تاریخ کی ساری کتابوں میں ابو جہل کا کثرت سے تم نے ذکر سنا ہوگا, دشمن رسول. لیکن یہ بھی پوچھ لینا تاریخ سے کہ ان کو مارا کون تھا, اس کو مارا کون تھا, فنا فی النار الواصل جہنم کس نے کیا تھا. تاریخ تمہیں بتائے گی کہ ایک کسان کے گھر میں پلنے والے یہ دو ننھے صحابہ. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں سنیے, کیا کفار و مشرکین چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. ان کے سردار کو مارا تھا, ان کے آقا کو مارا تھا, ان کے گرو گھنٹال کو مارا تھا. ان دونوں بچوں کے پیچھے پوری قوم پڑ گئی. اور ایک شہزادے اس میں حضرت معاذ ایسے ہیں جن کے کندھے پر تلوار ماری ایک کافر نے, یہ مونڈھا الگ ہو گیا, کندھا الگ ہو گیا اور بغل کی چمڑی سے ابھی لٹک رہا ہے. لیکن کمال ہے, اس ہاتھ سے تلوار پھر بائیں ہاتھ میں لی, پھر میدان میں ہاتھ لٹک رہا ہے. ارے میاں انگلی بھی اگر ہماری تھوڑی سی کریک ہو جائے, چھل جائے, ہم ہاں ہو کر کے پٹیاں کرنے لگ جائیں. وہ کندھے سے ہاتھ الگ ہو گیا ہے, صرف بغل کی چمڑی سے لٹک رہا ہے, اور بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر یہ نوجوان پھر میدان میں ہے. لیکن جو کہنے جا رہا ہوں سنو توجہ سے, ہمت ہے تو سنو. بائیں ہاتھ سے وہ مقابلہ کرتا رہا مشرکین اور دشمنان رسول کا. یہ ہاتھ لٹک لٹک کر سامنے آ جاتا ہے, خون اپنی جگہ پر بہ رہا ہے لیکن ہاتھ لٹک رہا ہے. اس نوجوان بچے نے اس ہاتھ کو بار بار لٹکتے ہوئے دیکھ کر کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنا یہ ہاتھ پیروں کے نیچے دبا کر کھینچ کے نکالا, اور پھر کیا کہا,
اس ہاتھ کی مجھے ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، جو میرے مصطفیٰ کریم سے وفا کرنے میں مجھے خلل پیدا کر رہا ہو، ضرورت نہیں، ہاتھ نکال کر پھینکا۔ یہ ہے خواہشات کو میرے آقا کے قدموں میں قربان کرنا۔ اسی کو میرے آقا نے فرمایا یہ ایمان ہے، یہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے۔ مجمع میں بیٹھ کر نعرہ لگانا یہ ہر کوئی کر لیتا ہے، یہ آسان کام ہے میرے عزیز۔ تم ہاتھ اٹھا لو، پیر اٹھا لو، پورے کے پورے اٹھاؤ، یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ جس دن بات آئے میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے کی، پھر آئیں کہیں کریں گے؟ کیا ابھی تو شادی ہوئی تھی، بیوی بچے ہیں، کون دیکھے گا میں اگر چلا گیا تو؟ عورتیں روکنے لگ جائیں گی کہ مولانا کی بھڑکاؤ باتوں میں مت آ جانا، ان کو بھڑکاؤ لگتی ہیں۔ اگر میری باتیں بھڑکاؤ ہیں تو تم اپنے جوانوں کو سنبھال کر کے رکھ لو اپنے گھروں میں، ان کو چوڑیاں بھی پہنا لو، ساڑیاں بھی پہنا لو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری خود کی عزت پر حملہ آور ہوگا اور یہ بزدل جوان تمہاری عزت بھی نہیں بچا سکے گا، بے شک بے شک نہیں بچا سکے گا۔ جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ماں اپنے بچے کو نہیں بھیج سکتی، وہ پھر اپنی عزت کے بھی لیے اس سے امید رکھنا چھوڑ دے، اس سے توقع رکھنا چھوڑ دے۔ میاں ہم نے تاریخ پڑھی ہے، وہ سیدی حنزلہ غسیل الملائکہ، اللہ اللہ، مدینے میں آج شادی ہوئی، آج شادی ہوئی، نکاح ہوا ہے، دلہن کو لے کر اپنے گھر آئے ہیں، حجلہ عروسی میں شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، اور یہ وہ رات تھی جس رات کو احد کے میدان میں جانے کا اچانک اعلان آیا، اچانک اعلان آیا، باہر کوئی آواز منادی دے رہا تھا، اذهبوا الى الجهاد في مرضات اللہ تعالی، اے مومنو، اللہ کے نبی نے پکارا ہے، اللہ کی رضا اگر حاصل کرنی ہو تو اپنے گھروں سے نکل آؤ۔ یہ آواز حنزلہ کے کان میں پڑی، آج کے دولہا کی، آج کے دولہا کے اپنی دلہن کے ساتھ جو شب زفاف میں ہے، سہاگ رات میں ہے، آدھی رات کو اٹھ بیٹھا دولہا اور کہا ہے میری شریک حیات الوداع، الوداع، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے۔ اس لیے کہ نبی پاک کی عزت پر بات آ گئی ہے، پھر میری جوانی کسی کام کی نہیں۔ اگر حضور تک کوئی ہاتھ پہنچ گیا تو میرا بستر کسی کام کا نہیں ہے۔ کہا اگر تو چاہتی ہے تو مجھ سے طلاق لے لے، تاکہ عدت گزرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر لینا، یا پھر اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ میاں وہ ہمارے زمانے کی عورتیں نہیں تھی، مدینے کی خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی ہوئی مدینے کی خاتون۔ اگر مرد وہاں پر ایک قدم آگے بڑھاتا تھا، عورتیں 10 قدم آگے قربانیوں کے لیے تیار۔ اس شریک حیات نے کہا حنزلہ، دنیاوی زندگی میں تو آپ نے شریک کر ہی لیا، آخرت سے کیوں الگ کرتے؟ جاؤ الوداع، اے میرے سرتاج، اے میرے رفیق حیات، آپ جاؤ، کسی ایسے ویسے کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کے نبی کے لیے جا رہے، رسول اللہ کی وفاداری میں جا رہے ہو، جاؤ۔ اور پھر تاریخی جملے اس خاتون نے کہا تھا، آپ شریک جہاد ہونے جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے اگر آپ صحیح سلامت لوٹ آئیں گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گے، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فکر نہ کرنا، میں مدینے میں فخر سے شہید کی بیوہ تکبیر، آج کے اپنے نئے دلہا کو اللہ کے نبی کے حوالے کرتے ہیں، اور لوٹے کبھی نہیں حنزلہ، دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ حضرت حنزلہ احد کے میدان میں گئے اور عین دوپہر کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ ہاں، ان کو غسیل الملائکہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، اور وہ بھی جنابت کا غسل، شہید کا جو ہے وہ غسل نہیں ہے، جنابت کا غسل دیا۔ میرے عزیزو، احد کے میدان میں ایک تو نہیں، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو نذرانے پیش کیے صحابہ، وہ تاریخ میں ہمیشہ کی رقم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کل ملا کر کے اگر کثرت سے کچھ پڑھنا چاہتے ہو، اپنے جذبوں کو جوان کرنا چاہتے ہو، تو میدان احد کی پوری تاریخ پڑھ لیں، میدان احد کی پوری تاریخ پڑھ لیں۔ 2 صحابہ ہیں، رات کے وقت بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، دونوں بہت
قریبی ساتھی جس کو ہم یہاں پر لنگوٹی یار کہتے ہیں، بچپن کے ساتھی، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، ایک دوسرے سے الگ رہتے نہیں تھے، اور دونوں میدان احد میں جانے سے ایک رات پہلے دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، تو دعا کرے گا میں آمین کہہ، اور دعائیں کیا ہیں؟ اللہ اللہ۔ حضرت سعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل کا جب مقابلہ ہوگا احد میں، مشرکین دشمنان رسول آئیں گے تو کسی بڑے پہلوان سے میری ٹکر کرا دے، کسی بڑے پہلوان سے میری ٹکر کرا دے۔ ارے لوگ یہ سوچتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو چھوٹا موٹا آدمی آئے میں مار کے ہٹ جاؤں، بچ جاؤں گا، اور وہ صحابہ خواہش کرتے تھے کہ بڑا سا بڑا پہلوان میرے مقابلے میں۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت سعد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بڑے پہلوان سے ٹکر کرا دے، کل جب میں مقابلہ کروں تو کبھی اس کو ادھر سے ماروں، کبھی ادھر سے ماروں، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، اور پھر تیرے نبی پاک کی محبت میں اور تیرے کلمے کو بلند کرنے میں اس کو فنا فی النار کروں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا، آمین کہا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، دعا تو دیکھو عبداللہ کی۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اللہ کل جب مقابلہ ہو، کب؟ جب مشرکین اور دشمن دھندناتے ہوئے میدان میں آئیں تو اے رب کائنات عبداللہ کو کفار و مشرکین کی صفوں میں گھسنے کی اجازت دیتے، میں اندر چلا جاؤں اور تیری محبت میں اور تیرے رسول کی وفاداری میں کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی بائیں سے مارے، کوئی سامنے سے مارے، کوئی پیچھے سے مارے، یہاں تک کہ میرا چہرہ اور میرا جسم پھوڑ دے اور مجھے ہر جگہ سے تیر مارے اور اس کے بعد میں قتل ہو جاؤں، اور پھر تو مجھے اٹھا کر کے پوچھے اے عبداللہ یہ سب تیرے ساتھ کیا ہوا، تب میں مسکرا کر کہوں مولا یہ سب تیرے نبی کی وفاداری میں ہوا۔ دعا کر رہے ہیں عبداللہ بن جہش۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد نے آمین کہا، یہ دونوں نے دعا کی رات کو، اور دوسرے دن میدان احد میں دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت سعد ایک بڑے پہلوان سے مقابلہ کیا اور اسے فنا فی النار کیا، لیکن عبداللہ بن جہش کو کفار و مشرکین کے نرغے میں ایسا گھیراؤ ہو گیا کہ آپ پر اتنی کثرت سے تلواریں پڑی، اتنی کہ پورے جسم میں ایک انگلی کے برابر بھی جگہ باقی نہیں، اور اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی، آنکھ کی پتلیاں باہر نکالی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافروں نے ان کے جسم کے اعضاء کو رسی میں پرو کر کے ہار بنایا حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ۔ اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے گزرنے لگے، اپنے بچپن کے دوست، اپنے پرانے یار کو دیکھا کہ پورے ٹکڑوں میں بدل گیا ہے، اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہت اچھی تھی، تیری دعا میری دعا سے بہت اچھی تھی، کاش میں نام مصطفیٰ پر یوں ہی گیا ہوتا جیسے تو دنیا سے گیا۔ وہ خواہش کرتے تھے میرے عزیزوں نام مصطفیٰ پر مر مٹنے کی، کیوں؟ ان کو پتا تھا اصل زندگی یہاں پر فنا ہونا، جو ان کے قدموں پر مرا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، پھر وہ سب کے سامنے زندہ ہو ہی جاتا ہے۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی، کبھی وہ مرے گا نہیں۔ پھر آپ اگر ڈرتے ہو حضور کی طرف آنے کے لیے، خام خیالی ہے، دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہو، دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہو۔ ایمان اسی کا نام ہے، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤں، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ تم ان کی ان کی محبت میں فنا ہو کر کے نہ جانے خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ خواہشات کو قربان کرو، جتنی غلط خواہشات آتی ہیں سب کو قتل کرو۔ میرے عزیزو کیا آج ہمارے نوجوان بچوں کو دنیا نے آوارہ نہیں بنایا ہے؟ اکثر علاقوں کا حال یہ ہے، نشہ کا کاروبار کون کرتا ہے پوچھا جائے تو مسلمانوں کا ایڈریس دیا جاتا ہے، پتہ یہی دیا جاتا ہے، بیچتے بھی یہی ہیں، کھاتے بھی یہی ہیں، کرتے بھی یہی ہیں۔ کیوں تم نے اپنی امیج ایسی بنائی؟ تمہاری یہ خواہشات یہ تمہیں دوزخ تک لے جائیں گی۔ اور پھر جو بیکار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے،
ان کا بھی اگر ذکر کیا جائے تو مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ کچرا کوڑا کرکٹ کہاں پر ملے گا؟ وہ مسلمانوں کے محلے کی طرف اشارہ کیا جائے گا. لوگ یہی بتاتے ہیں. لوگ زیادہ گنڈا گردی لوگوں کو مار پیٹ کہاں کرتے ہیں؟ آج دنیا تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ لوگ کرتے ہیں. میرے عزیز و دنیا کو بتانا ہے ہم خواہشات کے پجاری نہیں ہیں. ہم اپنی خواہشات کو رسول پاک کے قدموں پر نچھاور کریں. رات کو اگر تمہیں گانے سننے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس خواہش کو قتل کرو اور میرے مصطفیٰ کی تعریف سنو. ایمان بڑھے گا تمہارا. یہی ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے آنکھوں میں نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی. سب کو پتا ہے نا کوئی اپنے نبی پاک کو تحفہ دینا چاہتا ہے ظاہر سی بات ہے علماء کے لیے آپ اتنا بے قرار ہیں. مجھ جیسے کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے بے قرار ہے. کیا آپ اپنے نبی پاک کے لیے بے قراری نہیں آ سکتی؟ خواہش کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈیوں کی راتیں ہیں اور بستر بہت پیارا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. ٹھوکر مار کر کے اٹھو اور پھر کہو میں اس بستر کو اپنی خواہش کے لیے استعمال نہیں کروں گا, میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے فجر کی نماز پڑھوں. تب پھر تمہارا ایمان ہے کہ تم نے اپنی خواہشات کو ٹھکرایا, اپنے نبی کو فرسٹ پرائیورٹی دی. میرے عزیزو یہاں سال میں ایک بار, 6 مہینے میں ایک بار, 3 مہینے میں ایک بار جلسہ کر کے نعرہ لگانا یہ صرف محبت رسول کی علامت ہے. خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ٹھکراؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک صحابی حضرت عبداللہ اسود ان کو کہتے, مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. جوان تھے لیکن کالے تھے. آئے کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ میں کوئی مجھے لڑکی دیتا نہیں, شادی کی عمر ہو گئی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری شادی کراتا ہوں. انصار صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عمر بن وہب ثقفی, ان کے گھر حضور نے ان کو بھیجا جاؤ اس کے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے, ان سے کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے. اور کس گھر میں بھیجا ہے جانتے ہیں حضور نے؟ عمر بن وہب کی بیٹی, مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی. اور بھیجا کس کو؟ نہایت کالے عبداللہ اسود کے نام سے مشہور تھے, کالے تھے. یہ گئے, انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا عمر بن وہب کی بیٹی کو. گئے حضرت عمر بن وہب کے گھر, دستک دیا. عمر بن وہب اور ان کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کون؟ کہا میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا. کہا اچھا آئی. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ کی جوان بیٹی نکاح کے قابل ہے, وہ میرے نکاح میں دے دیں. انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا, کالے کلوٹے ہیں, جوان کام نہیں ہے, مدینے میں میری حسین شہزادی ان کے حوالے کرتے. وہ نئے ابھی اسلام میں آئے ہوئے صحابی تھے. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں آپ جائیے واپس, میں خود رسول اللہ سے بات کر لوں گا. بس اتنا ہی کہا, اتنا ہی. وہ نکلے باہر, نکلے. ان کو پتا تھا, وہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کوئی دیتا نہیں ہے, لیکن نبی پاک نے بھیجا تھا تو آ گیا. باہر نکلے. نوجوانوں کو سننے کے لیے میں آج کہہ رہا ہوں, اور ان لڑکیوں کے لیے بھی میسج ہے جو خوابوں کے شہزادے سجا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور جس کے بعد ان کے گھر ٹوٹ کر کے طلاق کی نظر ہو جاتی ہے. کیوں؟ خواہشات کے پہاڑ بنا کر کے بیٹھی ہوئی, خواہشات کے پہاڑ. وہ عمر بن وہب کی بیٹی گھر کے اندر تھی, باہر سن رہی تھی. جب وہ چلے گئے تو باہر آئی. کہا ابا جان کون آیا تھا؟ کہا ایک شخص آیا تھا عبداللہ. کہا کیا لے کر آیا تھا؟ کہا نکاح کا پیغام. کس نے بھیجا؟ کہا رسول اللہ. آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے واپس بھیج دیا, نہایت کالا ہے, کوئی جوڑ نہیں ملتا تھا. اتنا سنتے ہی وہ خاتون جو اندر بیٹی تھی عمر بن وہب کی, کہنے لگتی ابا جان آپ نے صرف اس کا چہرہ دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ کس نے بھیجا تھا. آپ نے بھیجنے والے کا چہرہ نہیں دیکھا. آپ نے خود سے کیسے منع کر دیا. اس سے بڑی ہمارے لیے ذلت کی بات کیا ہے کہ رسول اللہ نے پکارا ہو اور ہم نے ٹھکرایا ہو. بیٹی اپنے باپ کو کہنے لگی, ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, مجھ سے خطا ہو گئی میری بیٹی, مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ خاتون کہتی ہیں رسول اللہ کی خواہش کے بعد پھر ہماری کون سی خواہش ہے؟ اگر نبی نے پسند کر لیا میرے لیے وہ مالک جنت ہے, میرے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں راضی ہوں, وہ کالا ہو, سانولا ہو, جیسا ہو,
میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی نے جب باپ سے کہا تو دوڑے دوڑے آئے۔ یہ حضرت عبداللہ حضور کے پاس آ کر ابھی سنا ہی رہے تھے، یا رسول اللہ میں گیا تھا، انہوں نے بھیج دیا واپس۔ ابھی حضور کو سنا ہی رہے تھے، عمرو بن وہب بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، پیچھے پیچھے آ گئے، کہا یا رسول اللہ خطا معاف کریں، خطا معاف کریں، میں نے تاخیر کی، ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ میری بیٹی سے پوچھ لوں، لیکن میرے سے زیادہ تو میری بیٹی آپ کے حکم پر قربان۔ اس نے اندر سے سنا ہی تھا، اس نے عبداللہ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن بیٹی نے آپ کے لیے اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال کا اظہار فرمایا، اس کے بعد پھر معاملہ رفع دفع ہوا۔ اب باپ بھی راضی، بیٹی بھی راضی، ایک کالے نوجوان سے ایک مدینے کی سب سے حسین شہزادی کا نکاح کرایا جا رہا ہے۔ کچھ تو مصلحت ہوگی، کوئی تو حکمت ہوگی۔ میاں تم کیا سمجھتے ہو کہ خوبصورتی گورے پن میں ہی ہوتی ہے؟ اگر گورے پن میں ہی خوبصورتی ہوتی تو انگریزی آج خوبصورت مانے جاتے ہیں، ان کو خوبصورت نہیں کہا جاتا، نہایت ہی ملچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قریب سے گزرو تو گندی بدبوئیں آئیں۔ ہاں، خوبصورتی ایمان کی ہوتی ہے۔ ہاں، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو پھر وہ بلال حبشی پر چاند بھی رشک کرتا ہے۔ خوبصورتی رنگوں پر نہ نہیں ہوتی ہے، یہ رنگ کے اوپر اگر جاؤ گے تو پتا چلے گا قبر میں جانے کے بعد ساری چمڑیاں نکل جاتی ہیں، 3 دن کے بعد چونٹیاں کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، پھر تم نہ پہچانے جاؤ گے کہ کالے تھے کہ گورے تھے، سوائے ہڈیوں کے اور کھوپڑی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اس رنگ پر نہ جاؤ۔ اگر ایمان کی خوبصورتی تھی تو یہاں پر بھی خوبصورت ہے، آخرت میں بھی خوبصورت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا، کہا کہ جا شادی کی تیاری کر، لڑکی تیار ہے، اس کا باپ بھی تیار ہے، نکاح کی تیاری کر۔ کہا یا رسول اللہ پیسے کچھ بھی نہیں، میرے پاس مال کیا ہے، میں نکاح کیسے کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چند صحابہ سے کچھ مال لیا اور ان کو دیا کہ جا یہ پیسے ہیں، لے جا، شادی کی ضروریات کے سامان خرید کر کے آ۔ وہ خوشی خوشی گئے، کافی مال حضور نے دیا تھا، آج شادی کرنی ہے۔ نوجوانوں سنو، بازار میں گئے، ان کو جوڑا خریدنا تھا، دلہن کا سامان خریدنا تھا، کچھ جہیز بھی خریدنا تھا، گھر بسانا تھا۔ بازار میں کھڑے تھے کہ اچانک آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، اے مومنوں جہاد کی طرف چلو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مشرکین کفار اور دشمنوں نے حملہ کیا ہے، اے نوجوانوں اللہ کے نبی نے پکارا ہے۔ وہ عبداللہ جو شادی کا سامان لینے گئے تھے اچانک واپس پلٹ گئے، تلوار خریدنا شروع کیا، نیزہ لیا اور گھوڑا بھی خریدا، اور یہاں تک کہ وہ زرہ جو کبھی انہوں نے پہنی نہیں تھی، لوہے کا لباس، وہ بھی جتنی چیزیں جنگ کے لیے ہوتی تھی سب خرید لیا، ایک پیسہ بھی نہیں بچا۔ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جا کر آنے کے بعد پیسے بچے رہے، بچ جاؤں گا تو نکاح کروں گا، نہیں، پورا پیسہ اس میں لگا دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا مومن جینے کے لیے نہیں رہتا ہے، مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسی لیے میں ان ظالم کتوں سے بھی کہتا ہوں جو ہمیں آج ڈراتے ہیں کہ زیادہ بولو گے تو جیل میں ڈال دیں گے، زیادہ بولو گے تو پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ ارے ظالموں، ان کو ڈراؤ جو جینے کے خواہش مند ہیں۔ ہم تو روز رات انتظار کرتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے اور ہمیں ہمارے نبی سے ملاقات کرے۔ ہم تو مرنے کے لیے جی رہے ہیں، ڈراؤ اس کو جو جینے کا خواہش مند ہے۔ اور صحابہ بھی یہی کہتے تھے، ہم جینے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں، ہماری اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد شروع ہونی ہے، جب ہمارا لاشا جائے گا اور میرے مصطفیٰ ہمیں اپنے جلوں میں بلائیں۔ وہ کیسی زندگی ہوگی میرے عزیزوں، کبھی یاد کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی مجلس ہے جہاں صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، حیدر کرار بھی ہوں گے، حسنین کریمین بھی بیٹھے ہوں گے، صحابہ اجلہ تابعین بھی بیٹھے ہوں گے۔ وہ حضور کی مجلس کیسی ہوگی جہاں اگر تمہیں جانے کی خواہش ہے تو توجہ چاہتا ہوں، اس سے بہترین مجلس کوئی ہو سکتی ہے؟ یہاں مفتی صاحب بیٹھے، یہ بیٹھے ہیں، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ
کر کے آتے ہیں چلو علماء کی مجلس ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کی مجلس کیسی ہے، جہاں کربلا والے بھی ہیں، بدر والے بھی ہیں، احد والے بھی ہیں، جن کو ہم زندگی بھر یاد کرتے تھے وہ سب حضور کے آس پاس ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، پیران پیر غوث پاک بھی ہوں گے، غریب نواز بھی وہاں ہوں گے، اعلیٰ حضرت بھی وہاں ہوں گے، اور کاش اس کے بعد پھر ہمارا لاشا دنیا سے جائے اور میرے مصطفیٰ پکار کر کے کہے کہ آ جاؤ اس انجمن میں ایک تیرا بھی اضافہ ہو جائے، اس انجمن میں تیرا بھی اضافہ ہو جائے، پھر خرامہ خرامہ ہم اس مجلس میں بیٹھ جائے۔ بتاؤ اس سے بہتر اور کون سی زندگی ہے، اس سے بہتر اور کون سے لمحات ہیں؟ اس لیے دنیا کی ہوس کم کرو، جتنے دن بھی ہوس کے ساتھ جی لو گے ایک نہ ایک دن دنیا تمہیں مار کر کے قبر تک لے ہی جائے گی، ہاں تمہیں باندھ کر کے لے ہی جائے گا۔ لیکن اگر مصطفیٰ کی طلب میں جیتے رہے تو وہ مجلس مل جائے گی جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، وہ جنگ کے سامان خرید کر کے لائے اور پھر زرہ پہنے گھوڑے پر بیٹھے اور میدان میں آ گئے لڑنے کے لیے، اور صحابہ کرام بھی میدان میں ہیں۔ یہ عبداللہ اسود ایسے تیز لڑ رہے تھے جیسے لگتا ہے آگے پیچھے اگل بغل کسی کی خبر ہی نہیں، اندھا دھند جس کو کہتے ہیں، جا رہا ہے بھیڑ رہا ہے، صفوں کی صفیں چیر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اپنے صحابہ سے کہا، صحابہ میرے عزیزوں، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ کون نیا ہمارے مجلس میں آیا ہے، ہماری صفوں میں آیا ہے؟ کیونکہ زندگی بھر کبھی انہوں نے لوہے کی ٹوپی نہیں پہنی تھی عبداللہ اسود، کبھی ان کے ہاتھ میں تلوار آئی نہیں تھی، دوسروں کی آتی تھی، ان کی خود کی نہیں تھی، غریب صحابی تھے۔ اب اتنا سامان لے کر کے میدان میں آئے، کون ہے؟ صحابہ سب گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، یہ کون نیا ہے، کون جوان ہے؟ سب اس کے بعد سبوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ نہ مدینے کا دکھ رہا ہے نہ باہر سے آیا ہوا، کون ہے یہ؟ کون لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری حمایت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھو، میں اس کے ہاتھوں سے پہچان رہا ہوں، وہ عبداللہ اسود۔ اس کو آج میں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، مگر اس عزیز نے سارا سامان جنگ کا خرید لیا اور یہاں پر آ گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، وہ لڑتے لڑتے اسی میدان میں شہید بھی شہید ہو گئے۔ ان کا ساز و سامان پورا لا کر میرے آقا نے ان کی وہ جو دلہن تھی ان کو عطا کر دیا وراثت میں، اور پھر فرمایا میرے آقا نے، جب یہ دوپہر میں آئے تھے اسی وقت میں نے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ خواہشات کو میرے آقا کے قدموں پر قربان کرنے والے وہ صحابہ کی ذات تھی، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ہے نوجوانوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی خواہش کرتی ہو، طبیعت کرتی ہو گناہ کرنے کی، اور پھر اس نے چھوڑ دیا ہو میرے نبی کی لاج رکھنے کے لیے، میرے نبی پاک کی عزت کے لیے؟ جیو تو ان کو راضی کرنے کے لیے جیو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے اعمال ہر جمعرات پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے جا کر کے سناتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے امتیوں نے ایک ہفتے بھر یہ کام کیے ہیں۔ سوچو ذرا صحیح، ہماری بدعمالیاں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچائی جائیں، میرے آقا کو کتنا قلق ہوتا ہوگا، کتنا غم ہوتا ہوگا۔ کب تک تم اپنے نبی پاک کو اپنی بدعمالیاں پہنچاتے رہو گے؟ کاش کسی دن ایسا بھی ہوتا کہ نبی پاک جمعرات کی شام جب تمہارے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں اور تمہیں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کریں۔ یہ وقت کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ تم نے اپنی پوری زندگی کو یہود و نصارہ کی تکلیف میں گزارنے کی ٹھان رکھی ہے، غیروں کی طریقہ کار پر چلنے کا ٹھان لیا ہے۔ ابھی جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے فلاں خان پٹھان کے فین ہو گئے ہو، کون ہے وہ تمہارا؟ کیا اس نے کبھی تمہیں اعلان کیا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا؟ کبھی کسی نے فلمی ایکٹر نے تمہیں یہ اعلان کر کے بتایا کہ قبر میں جاؤ گے تو میں منکر نکیر سے تمہیں بچانے آؤں گا؟ تم سب کو پتا ہے نہیں، یہ صرف خواہشات ہیں، یہ صرف دنیا ہے، یہاں صرف اور صرف عیاشی یہ کرا سکتے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں ہمیں ڈال کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ہاتھ کوئی پکڑ کر جنت تک لے جا سکتا ہے وہ صرف آمنہ کا لال ہے، وہ صرف تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ تو جب آپ کو یہ، تو کیوں آج ہی اس رسول کے قدموں کی طرف نہیں چلے جاتے؟ اپنی خواہشات کو قربان کرو، جیو اس لیے نہیں کہ پیڑ بھرنا ہے، کھانا پینا ہے، کمانا ہے، صرف یہی مال 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 کرتے ہوئے اگر اسی طرح سے رہ جاؤ گے تو ایک دن یہ دنیا تمہیں قتل کر دے گی، ڈالے گی۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ دنیا تمہیں جتنا دکھاتی ہے یہ حقیقت نہیں ہوتا، یہ شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے، شہد دکھاتی ہے زہر پلاتی ہے۔ جتنی حسینائیں تمہیں دکھ رہی ہیں اور تم ان پر فریفتہ ہو گئے یہ سوچ کر کے کہ ایک حسینہ میری زندگی میں آ جائے، معراج ہو جائے، نہیں میاں یہ شہد دکھ رہا ہے، گھر میں آنے کے بعد زہر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو۔ تمہیں یہاں بیٹھ کر کے لگتا ہے کہ یہ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے کتنی سکون سے ہوں گے، کروڑوں کی ان کے پاس ریل ہے، میں بھی چلا جاؤں اس راستے پر۔ تمہیں پتہ نہیں ان کے رات کی بے سکونی کیا ہوتی ہے۔ ہاں میری دیکھی ہوئی بات ہے کہ میں نے دبئی میں ایک بہت بڑے سیٹ صاحب کو دیکھا تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا کہ تم یہاں کام کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کام کیا ہے؟ کہا رات پر ہمارے سیٹ کے پیروں پہ گھوسا مارنا اور پیٹھ پر گھوسا مارنا، دبانا نہیں، گھوسے مارنا، اس کی اسے پگار دی جاتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے۔ دو نوجوان رات بھر جسم کو گھوسا مارتے سیٹ صاحب کا، اور ان کا حال یہ ہے کہ ارب پتی حال ہے، رات بھر سوتا نہیں ہے، گھوسے کھاتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ دنیا ہے جس کو تم دور سے دیکھ رہے ہو، یہ بہت اچھی دکھتی ہے، شاید دکھائے زہر پلائے۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ وقت تھے بلخ کے، ابراہیم بن ادھم، ان کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، نکلے تھے اپنا محل چھوڑ کے، جانتے ہو ایک واقعہ ملتا ہے، یہ شکار کے لیے گئے تھے، بادشاہ کا محل بڑا عالیشان، اور جو کنیز تھی کام کرنے والی، وہ جھاڑو جھاڑنے والی، ان کے کمرے میں آئی، جھاڑو جھاڑتے جھاڑتے دیکھا بستر کتنا نرم ہے بادشاہ کا، دیکھا اس کے بعد ادھر سے چھوا ادھر سے چھوا، بادشاہ کا بستر ہے، سو کے دیکھتے ہیں کوئی ہے تو نہیں آتا، وہ چڑھ گئی پلنگ پہ، چڑھ کے تھوڑا لیٹنے کی کوشش کی، نیند لگ گئی، کبھی دیکھا نہیں تھا بادشاہ کا بستر، سو گئی، بادشاہ آ گئے، دیکھا یہ خادمہ کچرا جھاڑنے والی بادشاہ کے بستر پر کیسے، بلایا وزیروں کو کہ یہ کیا تماشا، کھینچ کر کے وزیر اٹھائے اور اس کو سزا دی جانی تھی کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑی گستاخی کی۔ جلاد کو بلایا گیا، اس کو کوڑے لگا، بادشاہ کے حکم پر اس کو 20 کوڑے لگانے تھے، یہ جرم تھا۔ ایک غریب عورت بادشاہ کے بستر پر سو گئی، سنو اب جلاد اسے کوڑے لگانے لگا، ایک کوڑا پڑا ہنسنے لگی، دوسرا کوڑا پڑا پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کوڑے پڑتے ہیں تو لوگوں کی چیخ نکلتی ہے، تو ہنس رہی ہے، ہنس رہی ہے؟ اس نے تاریخی جواب دیا تھا، کہا تھا مجھے کوڑوں پر نہیں ہنسی آ رہی، اس بستر پر، کہا وہ اتنا منحوس بستر ہے کہ میں آدھا گھنٹہ سوئی مجھے اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، جو روز سوتا ہے اس پہ کتنے پڑے، جو روز اس بستر پر سوتا ہوگا اس کو کتنے پڑنے والے ہوں گے، اس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ بادشاہ اسی دن بستر چھوڑ کر اپنے محل چھوڑ کر نکل گئے، ابراہیم بن ادھم اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے عزیزوں یہ دنیا جتنی آرام دہ تمہیں دکھتی ہے ہوتی نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان خواہشات کے پیچھے مت بھاگو۔ آج تمہارے پاس سائیکل تھی، تم بائک کی خواہش کرنے لگ گئے، بائک والا تمہیں بہت فاسٹ سروس نظر آنے لگا، بائک میں بیٹھ کر کار کی خواہش، کار میں بیٹھ کر مرسیڈیز اور بینز کی خواہش، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اثنانی لا یشبعانی طالب العلم و طالب الدنیا، میرے آقا نے فرمایا دو لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک علم حاصل کرنے والے کا اور ایک دنیا طلب کرنے والے کا، کبھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ ان خواہشات کو کہیں نہ کہیں تمہیں مارنا ہوگا، میں اس کی طرح سے بن جاؤں اس کی طرح سے بن جاؤں، کبھی نہ سوچو، بلکہ دین کے معاملات میں آگے بڑھنے کی خواہش کرو، اور اس میں ثواب بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ ان خواہشات کے پیچھے اگر بھاگتے رہو گے تو دنیا تمہیں جکڑ کر مار دے گی، توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ خاص طور پر عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں، بعض عورتوں نے زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے سننا جمع کرنا، تیرے پاس کتنے ٹولہ ہے، اس کے پاس کتنا ٹولہ ہے، اسی میں کمپٹیشن ہے پوری زندگی کا، پوری زندگی کا۔ ارے اس کے پاس 50 ٹولہ ہے، اس کے پاس 60 ٹولہ ہے، عورتیں اسی پر تفاخر کرتی، فخر کرتی ہیں۔ یہ خواہشات کی دنیا ہے،
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اللہ فرماتا ہے جو یہ سونا جمع کر کے رکھتے تھے اور خواہشات کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیتے تھے، قیامت کے دن اے رسول ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے. ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، گرم آگ سے تپایا جائے گا. تم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ عذاب ہی بنے گا. ہاں ایک ہی چیز ہے، رسول اللہ کی طرف چلو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف. صدیق اکبر کی ایک بات یاد آتی ہے، اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں. ایک بار دسترخوان پر بیٹھے ہوئے حضور کی وفات کے بعد پوچھا، عائشہ رسول اللہ کے کھانے کے بارے میں ذرا بتاؤ، تم گھر والی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں کھاتے تھے تو کھانے کی کیفیت ذرا بتاؤ. ماں عائشہ صدیقہ کہنے لگی اپنے ابا جان سے، یا صدیق یا ابا، اے میرے والد، زندگی بھر میں نے رسول اللہ کے ایک دسترخوان پر 2 سالن آتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور حضور کے گھر میں جو روٹی بنتی تھی اس کو چھنی ہوئے آٹے سے کبھی میں نے نہیں دیکھا. اتنا سنتے ہی حضرت ابو بکر رونے لگ گئے. جو سید الانبیاء تھے انہوں نے خواہشات کو کھانے پینے کی سب ترک کر دیا تھا. ہم امت کی ہر چیز میرے عزیزو کھانا پینا مال دولت نہیں ہے. اسی لیے آپ کی زوجہ حضرت ابو بکر کی زوجہ جو ہے ایک بار کہتی ہیں آپ خلیفہ ہو گئے، کام بڑھ گیا ہے، آپ سوکھی روٹی کھاتے رہتے ہیں، کبھی تو نرم کھا لیا کریں. کہا میرے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ میں نرم کھا سکتا. وقت کے خلیفہ یا کارپوریٹر بن جائے، نگر سیوک بن جائے، اس کا محل بن جائے گا، کھینچتا ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ. مسلمانوں ایک رسول اللہ کے خلیفہ کی مثال کو لا کر کے دکھا دیں کہ جنہوں نے خواہشات پر کرسی نہیں بچھائی. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ شہد خرید سکوں یا گھی خرید سکوں، اتنے نہیں. آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے کہا آپ کے پاس نہیں میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں، لے جائیے بازار سے لے کے آئیے. کبھی شہد بھی نہیں کھاتے، گھی بھی نہیں کھاتے، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیتے. آپ کہا تیرے پاس پیسے؟ کہا ہاں ہے، لے آتا. وہ ایک پوٹلی میں بندے ہوئے پیسے لائی، کہا لیجیے. کہا یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کہا جو آپ کی تنخواہ ملتی ہے نا بیت المال سے ہر مہینے، جو ہمارے گھر خرچے کے لیے ملتی ہے، اس میں سے ہر مہینے میں تھوڑا بچا کر کے جمع کرتی تھی. یہ عورتیں تو بچاتی رہتی ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کہتی ہے آپ کو جو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ سے میں تھوڑا بچا کر کے رکھ لیا کرتی تھی، وہ آج اتنا ہو گیا. حضرت ابو بکر وہ لیتے ہیں، لاؤ ٹھیک بچا کر رکھا، اور سیدھے بیت المال میں جاتے ہیں اور صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ بیت المال میں جمع کر لو، اور آج سے میری تنخواہ اتنی کم کر لو اس لیے کہ میری ضرورت سے زیادہ ہی مال آ رہا تھا، میرے گھر میں یہ ضرورت سے زیادہ آ رہا تھا. میرے عزیزوں زیادہ مال طلبی کے لیے تو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تنخواہ بڑھانے کے لیے تو احتجاج ہوتے ہیں. یہ وقت کا پہلا خلیفہ ہے جس نے اپنی آئی ہوئی آمدنی کو واپس بیت المال میں جمع کیا، اس لیے کہ وہ خواہشات کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ رسول اللہ کی رضا کے لیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رہنما اصول ہمیں دیے ہیں اسی پر چلنا ہماری کامیابی ہے. در بدر کی ٹھوکریں کھا کر کب تک رہو گے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ہمارے گھروں میں جو کھٹائیاں آئی ہیں یہ خواہشات کی وجہ سے ہے، ہمارے گھروں میں جو بربادیاں آ رہی ہیں یہ خواہشات کی وجہ سے ہے. ایک نوجوان جو میرا مقتدی بھی تھا، میرا شاگرد بھی تھا، چند دنوں تک مجھے دکھتا نہیں تھا، سالوں گزر گئے، وہ کہیں باہر رہنے لگا، پھر اچانک مجھے خبر دی گئی کہ حضرت وہ تو شراب پی رہا ہے، بگڑ گیا ہے، رات بھر گھر سے باہر پڑا رہتا ہے. میں نے کہا ایسا کیسے ہو گیا اس کے ساتھ، بلاؤ. میں بلایا، وہ بڑے شرمندگی کے ساتھ آیا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے رونے لگ گیا، روتے روتے. میں نے کہا بیٹا بتا تو صحیح کیا ہوا کیا تیرے ساتھ؟ میں کچھ تجھے ڈانٹ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں. سنو میرے عزیز، اس نے کہا حضرت بات اتنی تھی، میں نے اپنی پسند کی شادی کی اور اپنی گھر میں اپنی دلہن کو لایا، ہر خواہش اس کی پوری کی.
ظاہر سی بات ہے ماں باپ سے مخالفت بھی کیا، لیکن میں یہ چاہتا میری بیوی خوش رہے. میں نے اپنی بیوی کے لیے میری جتنی کمائی تھی سب لا کر کے نظر کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ میری بیوی کی خواہشات کم نہیں ہوتی تھی. روز اسے نئی چیز چاہیے تھی، باہر کے آرڈر دے کر کھانے لاؤ، وہ چیزیں کھلاتے رہے. اتنا ہی نہیں، ان کے میک اپ کا بھی سامان اس میں نہیں ہو پا رہا تھا. فلاں چیزیں مجھے ٹارچر کرنے لگی کہ جاؤ اس سے زیادہ کماؤ. یہ اتنی تنخواہ سے کیا ہوتا ہے، اب اگر بچے ہو جائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے. اس کی بار بار کی ٹارچر کو دیکھ کر میں بنگلور چلا گیا، وہاں جاب کرنے لگا. میری تنخواہ ڈبل ہو گئی تھی. وہ بھیجتا تھا، اس میں بھی گھر پورا نہیں چل رہا تھا. اس کے خرچے اتنے بڑھ گئے تھے. میری عورت ایک بار جاتی تو پوری تنخواہ بھر کر ڈریس خرید کر کے لاتی، گھر میں کچھ نہیں رہتا تھا. یہ سلسلہ بڑھتا رہا. میں قرضہ لینے لگ گیا کہ کم سے کم میری بیوی کو راضی رکھوں. قرضے میں آ گیا اور پھر میری جاب بھی چھوٹ گئی. قرضے بدن پر بوجھ بن گئے سر پر، اور میری بیوی پلس مجھ پر ایسے ٹارچر کرنے لگی، بہت زیادہ تانے دینے لگی. ہوا یہ کہ میں ٹینشن سے دور ہونے کے لیے دوستوں میں بیٹھنے لگا، سگریٹ پینے لگا. سگریٹ سے تھوڑا سا نشہ، تھوڑا سا ٹینشن کم ہو جائے، ریلیکس ہو جاؤ، یہ کرتے کرتے یہ سگریٹ سے آگے بڑھتے بڑھتے مجھے لوگوں نے ڈرگز بھی پلایا. اور جب وہ پیا تو ایسا لگا کہ یہ سب گھر اور کچھ بھی نہیں ہے، چلو رات میں یہیں بیٹھ کر کے یہ ڈرگز لے لیں. پھر مجھے شراب بھی پلائی گئی. رات کو اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو یہ پی لیا کرتا. لیکن اب جب آپ نے بلایا تو اس دن سے مجھے 3 دن کے بعد وہ کم سے کم آیا تھا میرے پاس. مجھے بار بار احساس ہونے لگا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، کتنی بہترین مجلسیں تھی جب ذکر ہوتا تھا اور تفسیر ہوتی تھی. لیکن میں کون سی دنیا میں چلا گیا. لیکن آج آیا ہوں، مجھے اس دلدل سے نکال دو. میرے عزیزو، اس کا قلق اور اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. اس کا پورا خلاصہ اور حاصل کلام کیا ہے؟ ایک اچھا خاصا بھلا نوجوان جو نمازی تھا اور پڑھنے والا تھا، اس کو اگر دنیا نے نشاور بنا دیا، ایڈکٹ بنا دیا، کسی اور نے نہیں، ایک عورت کی خواہش نے بنایا ہے. یہ خواہشات یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں جو تمہاری دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ و برباد کرتی ہے. آج ہمارے ہاں یہی قناعت اور صبر کی تعلیم دی نہیں گئی. خواہشات کو کبھی کبھار قتل بھی کرو، مارو. آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر عظیم میسج دے کر کے جا رہا ہوں. بچہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ابا مجھے آج یہ کھلونا چاہیے، وہ کھلونا چاہیے. جس پر انگلی رکھے، تم تو بڑے دیالو ہو نا، سخی آدمی ہو. ارے میرا عزیز بیٹا یہاں ہاتھ رکھا ہے، میں دلا دوں گا. کوئی کہتا ہے ابھی مت دلاؤ، نہیں تمہیں برا لگتا ہے، نہیں 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 میرا بچہ ہے میں دلاؤں گا. تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم نے صرف اور صرف بچے کو کھلونے نہیں دلائے بلکہ اس کی خواہشوں کی عمارت بھی بنانا شروع کیا ہے. اس کی خواہشات کی عمارت بنا رہے ہو. ہاں مجھے یاد ہے میرے والد گرامی، وہ خود عالم دین حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے. بچپن میں اسکول جانے کے وقت صرف ایک نوٹ بک کی ضرورت تھی. وہ ہم اپنی ماں سے ضد کر کے لے رہے تھے کیونکہ دوسرے لوگ بھی لا رہے تھے، اور وہ والد ہمارے ضد پر آ گئے کہ اس کو تو یہ دلانا ہے. ایسا نہیں تھا کہ حیثیت نہیں تھی ایک نوٹ بک دلانے کی، حیثیت نہیں تھی، ایسی نہیں ہے. ایک دن چڑ کر کے میں نے کہا تھا کیا ایک نوٹ بک دلانے کی اتنے پیسے نہیں رہتے گھر میں؟ تو ہمارے والد نے کافی سالوں کے بعد کہا تھا نوٹ بک دلانا اصل مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ تمہاری خواہش پوری نہ ہو. خواہش کو قتل کرو اور اس کے بعد ایک کیا تمہارے ہاتھ میں 100 بھی آ جائے، انشاءاللہ آئیں گے. لیکن پہلی مرتبہ بچوں کی تربیت میں یہ کرنا ضروری ہے. والدین سے میں کہہ رہا ہوں ہر خواہش کو پوری نہ کرو ورنہ ایک دن آئے. ایک نوجوان لڑکی ہے بھی 18 سال کی عمر، جس دن ہوئی، جس دن اس کا برتھ ڈے، اسی دن ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ، غیر مسلم کے ساتھ، اپنے گھر کی سرٹیفکیٹ سب لے کر، اور اس کے بعد ڈھونڈ ڈھمٹان کر کے لائے. میرے پاس بھی آیا مسئلہ. میں نے پوچھا کہ بچی تو 18 سال تک اپنے باپ کے پاس نہیں، کیا بات ہے؟ ایک انجان آدمی کے ساتھ چلی گئی. اچھا ہے تیرے باپ کا منہ کالا کر دیا تو. وہ تنگ کر کے کہتی ہے بات ایسی ہے کہ میرا باپ تھوڑی نہ میرے خرچے اٹھاتا ہے. اس نوجوان نے مجھے ابھی پچھلے عید میں 5000 کا جوڑا دلایا جو میری خواہش تھی، ابا تھوڑی نہ دلاتا. یہ غلطی باپ کی تھی. باپ کو پوچھا، کہا کہ حضرت میری ایک ہی بیٹی تھی، بچپن سے اتنا دلایا اس کو، اتنا دلایا، ایک بار میں نے 5000 کا جوڑا نہیں دلایا تھا بس. یہ غلطی تمہاری تھی کہ جو ہر خواہش پوری کرنے بیٹھے تھے. انسان ہے میاں، یہ انسان ہے.
اس کی خواہش کے بارے میں حدیث میں ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں اگر ایک وادی بھر سونا دے دیا جائے تب بھی یہ صبر نہیں کرے گا اور سوچے گا اتنی بڑی وادی اور بھی مل جائے. ہاں اگر یہ خاموش ہونے والا ہوتا تو آپ یہ سارے جو بڑے بڑے رچ لوگ ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, دنیا میں ان کے پاس کروڑوں نہیں اربوں کی ریل پیل ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی پوری دنیا کو جھلا رہے ہیں. دیکھنے نہیں یہ بڑے بڑے سیٹوں کا حال کیا ہے, یہ کبھی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اولاد کی تربیت میں ہونا کیا چاہیے آپ کو, آپ اگر اپنے بچوں میں کوئی چیز ڈال سکتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی محبت ڈالو, حضور کی پیروی کرنے کا شوق ڈالو. بچے کے اندر خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں جوان بنوں گا تو دنیا مجھے فلاں فلاں لقب سے نہ پکارے, غلام مصطفیٰ سے پکارے, اس نام سے مجھے پکارے, اس پر فخر کرنا سکھاؤ بچوں کو. ہاں اس پر آج لوگ آج شرمندگی محسوس کرنے لگے ہیں. ارے میاں کوئی اگر مولوی کہہ دیا, ملا کہہ دیا, ڈر لگتا ہے لوگوں کو اور لڑ پڑتے ہیں, کیوں میاں کیوں کہا تو مجھے, داڑھی دیکھ کر کے کہہ رہا ہے, ملا جی کہہ رہا ہے مجھ کو. ارے فخر کرنے کی بات ہے, تجھے نائب رسول سے مشابہت کی وجہ سے اس نے کہہ دیا, یہ فخر کرنے کی بات تھی کہ اس نے کم سے کم مجھے غلام رسول کہا. یہ کم ہوتا ہے جب گھروں کی تربیت میں ہو. گھروں کی تربیت میں بھی آج حالات یہی ہیں کہ ان کی پوری خواہشات, ان کے کھلونے لا کر دے دو, ان کے کھانے لا کر دے دو. بیٹے نے ابھی پیزا مانگا لا کے دے دیا, برگر چاہیے وہ لا کر دے دیا, ساری چیزیں لا کر دے دو. یہی بچہ جوان ہوتا ہے, موبائل چاہیے, ابا موبائل چاہیے, موبائل نہیں دلایا گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے. موبائل آ گیا, انٹرنیٹ نہیں ہے تو موبائل ڈبا ہے, انٹرنیٹ دلایا. اتنے ہی پر کافی نہیں ہے, یہ ابھی کالج جانے لگا, باپ سے جھگڑنے لگا, مجھے بائک چاہیے. بائک کے لیے کتنے گھروں کے جھگڑے میرے پاس. یہ ساری چیزوں کی جڑ خواہشات, خواہشات. اسی لیے حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے جو تلاوت کیا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکو گے جب تک اپنی خواہشات کو رسول اللہ کے حوالے نہیں کرو, حضور کے حوالے نہیں کرو. آپ جیو گے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رسول جیسے چاہتے ہیں ویسے چاہتے, میرے نبی کی مرضی پر جیوں گا, یہ خواہش ہونی چاہیے. اپنی شادی کرو گے نوجوان, کثرت سے میرا مجمع, آج میں رنگ بدل کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں, آپ نے ابھی جوش میں یہ تو کہا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات آئے گی تو ہم گردنیں لے کر تیار ہیں. تیار ہے زبردستی کی بات نہیں. میرے مصطفیٰ کریم سے اگر محبت اور لگاؤ ہے تو بندہ خود فطرتاً بولتا ٹھیک ہے. جس کو حضور کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ ہے, فدا ہونے کا جذبہ ہے, کیا آج ہمارے مجمع میں ایسی کمیٹیاں نہیں اٹھتی, ایسی تحریکیں تنظیمیں نہیں اٹھتی کہ جوان اٹھ کر کے کہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں عاشق ہوں, غلام ہوں, میں کسی لڑکی کے باپ پر بوجھ بن کر کے نکاح نہیں کروں گا. جہیز مانگ کر کے فقیروں اور بھکاریوں کی طرح ان کی بیٹیوں کو لا کر گھر میں جلاؤ, اور کسی یہ سارے معاملات ہیں. بیٹی پیدا ہونے پر ناک کیوں سکڑتے ہیں, ڈر لگنے لگتا ہے کہ داماد پتہ نہیں کتنا مانگ لے گا. شرم کرو میرے عزیزو, یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان نہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان نہیں. یہ فطرت سے جو لوگ نیچ قسم کے ہیں, میں بڑے سخت جملے کہہ رہا ہوں. میں اتر پردیش میں پیلی بھیت کے پاس گیا تھا, ایک نوجوان کو دیکھا, اس کا گھر چھوٹا موٹا نہیں, کسی بڑے نیتا سے کم کا گھر نہیں, اور اتنا بڑا پیسے والا ہے, ارب پتی آدمی, کئی 100 کروڑ کی مالک کا مالک. نوجوان کی شادی تھی, مسلمان ہے, اور اس نے جس گھر میں نکاح کیا وہ بھی بڑے پیسے والے. لیکن جانتے ہیں اس نوجوان کا صرف شوق اتنا تھا کہ میں نکاح کروں گا تو سنت مصطفیٰ کے مطابق کروں گا, سنت مصطفیٰ کے مطابق کروں گا. مجھے یہ جو خبر دی گئی, لیکن سسرال والے ضد پر تھے کہ نہیں ایک کار تو کم سے کم ہم دیں گے, اس کار میں بیٹھ کر کے آپ اپنی ہماری بیٹی کو لے جاؤ. وہ نوجوان جو کچھ بھی اس کے باپ نے, بیٹی کے باپ نے جہیز کے لیے جو کچھ بھی تیار کیا تھا, سب نکاح کے پنڈال میں وہیں پر جہاں نکاح ہوا تھا, اس نے اپنے باپ اپنے سسر کو بلایا اور کہا
ہم نے قبول کیا اور واپس آپ کی بیٹی کے لیے آپ کے لیے ہم نے یہ وقت کر دیا, آپ اپنے گھر پر اس کو رکھیں بغیر کسی 1 روپے کے. وہ اس بیٹی کو لے آئے. یہ بہت بڑے کروڑ پتی کی بات کر رہا ہوں, جو چاہتا تو اس گھر کا آدھا مالک بنتا, لیکن اس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا. خواہشات کو مار دینا ایمان کی علامت, ایمان کی علامت ہے. تم میں سے نوجوانوں کی ایسی ٹیم بھی تیار ہو اے جوانوں کہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں, کماؤں گا اور اپنے گھر والی کو خود کھلاؤں گا. یہ نہیں کہ سسرے پر بوجھ بن کر کے روز اس سے کماؤں گا, یہ نہیں ہے. وہ بھکاری لوگوں کی عادت ہے. یہ ہمارے مزاج کو بدلو. ایک تو بیٹی بھی لاتے ہو, مال بھی اس کے یہاں سے لاتے ہو, بچہ پیدا ہونے کے قریب اسی کے گھر پہ چھوڑ آتے ہو, ہاں, اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہو بھی گیا تو داماد کو وہی بلائے گھر پہ, انگوٹھی پہنا ہے, سہرا پہنا ہے, یہ ساری چیزیں کیا بنا رکھی ہیں؟ میاں وہ بیٹی ہے, جس دن تمہارے گھر پر آئے گی پتہ چلے گا. اس لیے ان خواہشات کو ختم کرنا یہ سنت مصطفیٰ کے مطابق میں بتا رہا ہوں. اپنی ان زندگیوں میں جب تک تم حضور پاک کے اخلاق نہیں لاؤ گے, محبت رسول کا دعویٰ کما حقہ پورا نہیں ہوگا. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں میرے عزیزوں. آخری میرے چند نصیحتوں کی باتیں یہ میرے لیے, علماء کے لیے, سب کے لیے ہے. بچیاں, لڑکیاں اپنی جوانی کو سنبھال کر کے رکھیں. مرد حضرات اپنے جو نوجوان لڑکے ہیں اپنی جوانی سنبھال رکھیں. اس لیے نہیں کہ تمہیں عیش کے دن گزارنے ہیں, تمہیں یہاں پر لہو لعب میں گزارنے نہیں میرے عزیزوں. تمہارا قیامت کے دن سوال ہوگا جوانی کے متعلق. یہ جوانی جو تمہیں ملی ہے کسی ایرے کے لیے نہیں ملی ہے, یہ محمد رسول اللہ کی امانت ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ, جینا مرنا ہے سب کچھ. پیچھے والوں کی زندگی کسی اور کے لیے ہے, جینا مرنا ہے سب کچھ. مجھے یقین ہے جس کا یہ نعرہ ہو, ہمارا جینا بھی اس مصطفیٰ کے لیے, مرنا بھی اس مصطفیٰ کے لیے ہے. اب خوف بھی نکالو, خواہشات کو بھی مارو.